یہ کہانی ایک نورانی گھر سے شروع ہوتی ہے، ایک پیغمبر کا گھر، ایک پیغمبر کا بیٹا، حضرت یعقوب کی آنکھوں کا تارا، ان کے دل کا سکون، حضرت یوسف۔ بچپن سے ہی ان کے چہرے پر ایک روحانی چمک تھی، جیسے اللہ نے اپنی رحمت کا نور ان پر اتار دیا ہو۔ ان کی حرکتیں، ان کا اداب، ان کا حسن، سب اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ بچہ کسی خاص مقام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا جس نے پوری زندگی کا رخ بدل دینا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کے آگے جھک رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور ہلکا سا غم ساتھ ہی ساتھ ابھر آیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب ایک عظیم مقدر کا پیغام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیار سے یوسف کا سر چوما اور کہا، بیٹا، یہ خواب کسی اور سے مت کہنا، تمہارے بھائی حسد کریں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خاص مقام دینا ہے، اور لوگ اکثر اس سے جلتے ہیں جس کو اللہ نے بے پناہ نعمت دی ہو۔ لیکن ابھی یوسف علیہ السلام بچپن کی معصومی میں تھے، انہیں نہ دشمنی کا اندازہ تھا نہ حسد کی آگ کا۔ گھر کے اندر یوسف علیہ السلام کی محبت اور ان کا حسن دیکھ کر بھائیوں کے دل میں حسد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کہتے، ہمارے والد یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اس حسد نے دھیرے دھیرے نفرت کا روپ لے لیا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اگر یوسف علیہ السلام راستے سے ہٹا دیے جائیں تو ان کا باپ انہیں زیادہ توجہ دے گا۔ ایک دن بھائیوں نے باپ سے کہا، بابا، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیتوں میں بھیج دیں، وہ کھیل لے گا، خوش ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن بھائی اتنے زیادہ جدوجہد کرتے رہے کہ آخر وہ مان گئے، اور یہی فیصلہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے سخت امتحان بن گیا۔ یوسف کو جنگل کی طرف لے جاتے وقت بھائی چپ چپ کر انہیں گھورتے رہے۔ ان کی قدموں کی کھناک میں معصوم بچپن کا سکون تھا، مگر بھائیوں کی نیت میں زہر تھا۔ یہ سفر کھیل کا نہیں، امتحان کا سفر بن چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جہاں سب کچھ بدل گیا۔ بھائیوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں کے پاس لے جا کر انہیں زمین پر گرا دیا۔ معصوم یوسف روتے ہوئے کہتے، بھائیوں، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مگر ان کی آنکھوں میں رحم نہیں تھا۔ انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ ایک اندھیرا، ایک تنہائی، ایک درد بھری رات ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں میں گرتے ہی اللہ کو پکارا، اور اللہ نے فرشتے بھیج کر ان کا دل تسلی سے بھر دیا۔ ایک نور ان پر چھا گیا، جیسے آسمان کہہ رہا ہو، یوسف، گھبرانا مت، آزادی کا وقت آئے گا، عزت کا وقت آئے گا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو خون میں بھگو کر باپ کے پاس لا دیا اور رویا، بابا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں نے سچ محسوس کر لیا۔ وہ چپ ہو گئے اور کہا، تمہاری نفسوں نے تمہیں برا کام سوچایا ہے، میں صبر کروں گا، اللہ کی مدد سب سے بہتر ہے۔ کنویں کے پاس سے گزرنے والے قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں نکال لیا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن مصر کا مالک بن جائے گا۔ وہ اسے ایک عام غلام سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے، جہاں سے یوسف علیہ السلام کی اصلی کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ مصر کا بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں غم بھی تھا، لیکن چہرہ اب بھی نور سے چمک رہا تھا۔ عجیب سی سکونیت اس کی شکل پر تھی، جیسے وہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہو۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک محترم آدمی، عزیز مصر، نے خرید لیا۔ گھر میں سب نے دیکھا کہ یہ لڑکا کچھ الگ ہے۔ ادب، شرافت، نور ساتھ تھا۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے برکت بن جائے۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ جہاں یوسف گزرتا، سکون ماحول کو چھو جاتا۔ نوکر ان کو عزت سے دیکھتے۔ عزیز خود حیران تھا کہ اس لڑکے میں ایک عجیب سی روحانی قوت ہے۔ وقت بیتا اور یوسف جوان ہو گئے۔
خوبصورتی، حیا اور شرافت کا ایک زبردست مجموعہ۔ ان کی شکل میں اللہ کا نور اور زبان میں مٹھاس تھی جو دیکھتا دیکھتے رہ جاتا۔ غر کا سکون تب بدلا جب عزیز کی بیوی زلیخا نے یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر دل میں گمراہی محسوس کی۔ وہ کوشش کرتی کہ یوسف کو فتنہ میں پھانسا دے، مگر یوسف علیہ السلام ہر دفعہ بچ کر اللہ کی پناہ مانگتے۔ ایک دن جب زلیخا نے دروازے بند کر دیے، یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کا نام لیا اور بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہا۔ اللہ کی رحمت سے دروازہ ٹوٹ گیا اور یوسف بچا لیا گیا۔ جب عزیز آیا، زلیخا نے یوسف پر الزام لگایا، مگر ایک گواہ نے کہا اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ سچ بول رہا ہے۔ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یوسف کی سچائی سب پر واضح ہو گئی۔ سب سچ جانتے تھے، لیکن لوگوں کی باتیں روکنے کے لیے یوسف کو قید کر دیا گیا۔ یوسف نے اللہ کی رضا میں سر جھکا دیا۔ قائد مجھے گناہ سے بہتر ہے، انہوں نے دعا کی۔ جیل کے دروازے بند ہوئے، لیکن یوسف کے دل میں سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور یہاں سے اس کے مقام کی بلندی کا نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ مصر کی حکومت میں یوسف علیہ السلام حکمت اور ایمان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ان کے فیصلے انصاف سے بھرے ہوئے تھے اور ملک میں برکت برس رہی تھی۔ 7 سال کی برکت کے بعد قحط کا سخت سال آیا۔ زمین سوکھ گئی، فصل جل گئی اور لوگ روٹی کے لیے ترسنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں بھی بھوک کا عالم تھا۔ یوسف کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ان کے دل میں پچھتاوا بڑھا ہوا۔ مصر کا بازار ان کے لیے نیا تھا، شور، لوگوں کا رش اور ہر جگہ چاندنی اور رنگ، لیکن بھائیوں کے چہروں پر پریشانی لکھی تھی۔ دربار میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر انہوں نے اپنی پہچان چھپائے رکھی اور فرمایا اگلی دفعہ اپنا جب بنیامن کو مصر لایا گیا، یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ وہ بھائی کو دیکھ کر رو دینا چاہتے تھے، لیکن صبر اور حکمت سے کام لیا۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت سے پائمانہ بنیامن کے بیگ میں رکھوایا۔ سپاہیوں نے آواز لگائی، چوری ہوئی ہے۔ بھائی گھبرا گئے، لیکن سب اللہ پر بھروسہ کرتے رہے۔ آخر یوسف علیہ السلام نے سچ ظاہر کیا۔ بھائی روئے، معافی مانگے، اور یوسف نے گرماجوشی سے انہیں معاف کر دیا۔ نفرت محبت میں بدل گئی۔ یوسف کا قمیص یعقوب کے چہرے پر لگایا گیا۔ اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی۔ بعد میں یعقوب مصر آئے اور سالوں بعد اپنے بیٹے سے ملے۔ آخر کر پورا خاندان ایک ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ سب نے شکر ادا کیا اور کہانی نے صبر، ایمان اور معافی کا پیغام پورا کر دیا۔ مصر کے دروازے پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں۔ سالوں بعد اپنے بابا کو دیکھ کر ان کا دل رو پڑتا ہے۔ آج انتظار ختم ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو پہچانا۔ سالوں کا غم، درد اور انتظار ایک پل میں خوشی میں بدل گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ بھائی یوسف کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام انہیں پیار اور عزت سے معاف کر دیتے ہیں۔ صبر اور معافی نفرت کو مٹا دیتی ہے۔ بنیامن یوسف کے پاس کھڑا ہے۔ 2 بھائی جو سالوں تک جدائی میں رہے، آج ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر، دل میں سکون اور شکر۔ یعقوب علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ نور اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ مصر میں سکون اور برکت چھا چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور ایمانداری نے ملک کو بچا لیا۔ لوگ ان کی عزت کرتے۔ یوسف کا وہ بچپن کا خواب، 11 ستارے، سورج اور چاند، آج پورا ہو گیا۔ تقدیر کا نور چمک رہا تھی۔ یوسف کی کہانی دنیا کو یہ سبق دیتی ہے، صبر سے زخم بھر جاتے ہیں، ایمان سے راستے کھل جاتے ہیں، اور معافی سے دشمن بھائی بن جاتا ہے۔ یوسف، یعقوب اور تمام بھائی ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر طرف شکر، نور اور برکت۔ کہانی کا پیغام صاف، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی۔